بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیت المقدس کس نے تعمیر کروایا؟ ناظرین گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے صاحبزادے، اللہ کے برگزیدہ نبی اور اپنے وقت کے جلیل القدر اور عظیم بادشاہ تھے۔ آپ کی والدہ کا نام بت سبا تھا، جبکہ سن ولادت 990 یا 992 قبل مسیح بیان کیا گیا ہے۔ تاہم بعض مفسرین نے 1045 قبل مسیح اور 1035 قبل مسیح بھی لکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد یعنی حضرت داؤد 1004 قبل مسیح میں 30 سال کی عمر میں برسر اقتدار آئے اور 7.5 سال ہیبرون آپ کا دارالخلافہ رہا۔ 996 قبل مسیح میں آپ نے یروشلم یعنی بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا۔ 995 قبل مسیح میں آپ نے بت سبا سے نکاح کیا۔ ان کا پہلا بچہ فوت ہو گیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ناظرین گرامی، توریت نے آپ کو صرف ایک بادشاہ کے روپ میں پیش کیا ہے، لیکن قرآن کریم کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام میں آپ کی ایک دوسری بیوی حجیت کے بیٹے ادونیہ نے حصول تخت کی کوشش کی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے کاہن وقت اور اراکین سلطنت کے مشورے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ولی عہد مقرر کیا۔ چنانچہ 964 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال پر آپ تخت نشین ہوئے۔ ادونیہ نے سردار لشکر یوآب اور لوگوں کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ بغاوت کر دی۔ کاہن ابیاتر بھی مخالف اور شرارت پر آمادہ ہو گیا۔ قبیلہ بنیامین کا ایک طاقتور شخص اسماعی خوریمی بن جیرہ نے بھی اپنی مخالفت اور دشمنی کا اعلان کر دیا۔ حضرت سلیمان نے اپنے بڑے بھائی یعنی ادونیہ کو معاف کر دیا۔ ناظرین گرامی، توریت میں ہے کہ اس طرف سے اطمینان کے بعد آپ نے بادشاہ مصر فرعون کی بیٹی سے شادی کر لی۔ فرعون نے اسرائیلی علاقے جزر پر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں کے کنانی باشندوں کو قتل کر کے شہر میں آگ لگا دی۔ اس نے یہ شہر اپنی بیٹی کے جہیز کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو واپس کر دیا۔ آپ نے اس شہر کو دوبارہ تعمیر کیا اور یہاں تانبے کا ایک کارخانہ قائم کیا، جس کے آثار 20ویں صدی عیسوی میں دریافت کیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ابتدائی زمانہ آزمائش و ابتلا کا دور تھا، لیکن بعد ازاں تائید اجزدی سے حضرت سلیمان علیہ السلام ایسی بادشاہی کے مالک ہوئے جو تاریخ عالم میں بے مثال تھی۔ قرآن کریم کی سورہ صاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک آزمائش اور اس کے بعد آپ کی ایک دعا کا ذکر یوں کیا گیا ہے: اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور اس کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ میرے پروردگار، میری مغفرت کر اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم میں اس آزمائش کی تفصیل درج نہیں، البتہ مفسرین نے اس کی کئی تفاسیر بیان کی ہیں۔ اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتوں سے نوازا جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اللہ نے ہوا کو آپ کے تابع کر دیا جو آپ کے تخت کو اڑائے پھرتی۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی سورتوں سورہ انبیاء، سبا اور صاد میں موجود ہے۔ سارت رفتار کا عالم یہ تھا کہ منزل اس زمانے میں 1 مہینے میں طے ہوتی تھی، وہ آدھے دن میں طے ہو جاتی تھی۔ ہوا آپ کے تخت کو شام سے یمن اور یمن سے شام تک اڑائے پھرتی۔ طاقتور اور سرکش جن بھی آپ کے تابع کر دیے گئے، وہ آپ کے حکم سے سمندر میں غوطے لگا کر موتی اور جواہر نکال لاتے، شہر اور شاندار عمارات تعمیر کرتے تھے، تانبے کی بڑی بڑی دیگیں اور مختلف ظروف تیار کرتے۔ کسی کو سرکشی کی مجال نہ تھی اور اگر کوئی ایسا کرتا تو اسے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کی تعمیر کا خیال حضرت داؤد کو آیا، لیکن وہ جنگی اور سیاسی مصروفیات کے باعث اسے عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ چنانچہ آپ نے آخری وقت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تعمیر کی وصیت کی۔ آپ نے سور یعنی لبنان، جسے پہلے فینیشیا بھی کہتے تھے، کہ حکمران جرام کو پیغام بھیجا کہ لبنان سے دیوتار اور سنوبر کی لکڑی اور عمدہ قسم کا پتھر بھجوائے۔ جرام نے جواباً مطلوبہ اشیاء کے ساتھ سونے، چاندی اور پیتل کی صنعت کا ایک بہت بڑا ماہر بھی آپ کی خدمت میں روانہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کا معاوضہ اس طرح ادا کیا کہ سال بہ سال آپ اسے غذائی رسد فراہم کرتے رہے۔ خروج مصر کے 480ویں اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے چوتھے سال کے دوسرے مہینے یعنی 960 قبل مسیح میں مسجد اقصی کی تعمیر کا آغاز ہوا۔
اس کام کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ توریت کے مطابق اس پر 30,000 مزدور لگائے گئے۔ پہلے پوری عمارت، برآمدے اور 12 دریاں دیودار اور صنوبر کی لکڑی کی بنائی گئیں اور انہیں خالص سونے سے منڈا گیا۔ مقدس ترین مقام جو عہد کے صندوق کے لیے مخصوص تھا چندن کی لکڑی سے بنایا گیا۔ اس کی چوڑائی، اونچائی اور لمبائی ہر جانب سے 20 ہاتھ تھی۔ صرف اس مقام کو منڈنے کے لیے جو سونا استعمال ہوا وہ توریت کے مطابق تقریباً 720 من تھا۔ یہ تمام عمارت 7 سال 6 مہینے میں مکمل ہوئی۔ ناظرین، ہیکل کے لیے عجیب و غریب ظروف و سامان تیار کیا گیا تھا۔ کڑھاؤ کی تیاری کا ایک بہت بڑا ڈھلا ہوا حوض تھا جس کا قطر 10 ہاتھ، اونچائی 5 ہاتھ اور گھیر 30 ہاتھ تھا۔ یہ 12 بیلوں کے اوپر رکھا ہوا تھا جو اس کے ساتھ ہی ڈھالے گئے تھے۔ ان کے علاوہ پیتل کی ڈھلی ہوئی کرسیاں تھیں جن میں سے ہر ایک کی لمبائی 4 ہاتھ، چوڑائی 4 ہاتھ اور اونچائی 3 ہاتھ تھی۔ ان کرسیوں کے نیچے پیتل کے پہیے لگے ہوئے تھے اور ہر کرسی کے ساتھ 4 ہاتھ کی ناپ کا ایک ڈلا ہوا حوض تھا۔ ان کے علاوہ بہت سی بڑی بڑی دیگیں تھیں۔ دیگر ظروف تھے، مثلاً بیلچے، کٹورے، چمچے، شمعدان، گلگیر، بخوردان وغیرہ جو زیادہ تر خالص سونے کے تھے۔ قرآن کریم کی سورہ سبا میں انہی چیزوں کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کی تصریح سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بڑی بڑی دیگیں اور ظروف غالباً پیتل سے نہیں بلکہ تانبا سے ڈھال کر بنائے گئے تھے، اور انہیں بھی جنہوں نے بنایا تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں ایک شاندار محل تعمیر کیا جس کی لمبائی 100 ہاتھ، چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ نہایت بیش قیمت تراشے ہوئے پتھروں سے بنایا گیا تھا اور اس کی بنیاد میں 8-8 10-10 ہاتھ کے پتھر لگے ہوئے تھے۔ اسی محل کے ایک حصے کا فرش بلوریں تھا، بعض روایات کے مطابق شیشے کا تھا اور اس کے نیچے پانی بہتا تھا۔ اس کو پانی سمجھ کر ملکہ سبا نے اپنے پائچے چڑھا لیے تھے۔ توریت کے مطابق یہ محل 13 سال میں مکمل ہوا۔ چنانچہ فرعون مصر کی بیٹی جو آپ کی بیوی تھی ہیبرون سے اسی محل میں منتقل ہوئی۔ ناظرین، یروشلم کی پہلی شہر پناہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرائی۔ اس کے علاوہ بلو، مجدد، جزر، بہت ہوردن، اسفل اور تمر نامی شہر آباد کیے جن کے نام توریت میں مذکور ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کو اسرائیلی تاریخ کا متمول ترین دور قرار دیا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے لشکریوں کی ڈھالیں تک خالص سونے کی بنی ہوئی تھیں۔ تخت سلیمان کی خوبصورتی کی بازگشت آج بھی سنائی دیتی ہے۔ یہ تخت ہاتھی دانت کا تھا اور اس پر نہایت اعلیٰ قسم کا سونا چڑھا ہوا تھا۔ دعا ہے اے رب کریم مولا، اس دنیا سے اس وبائی آفت کا خاتمہ فرما اور ہم پر اپنے رحمتوں کا نزول فرما، آمین یا رب العالمین۔